ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان کے اس ایمان افروز نشریات سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ سے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک عجیب طوفان ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی حرج یا کوئی اچنبے والی بات تو ہے ہی نہیں اگر ہماری پاک فوج آ کر سول انتظامیہ کے ساتھ ان کو اسسٹ کر رہی ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور وہ ہماری جان مال عزت آبرو کے لیے کھڑے ہیں. ناظرین کرام، اس پہ جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جس طرح کے کومنٹس اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ میں بہت پہلے سے بتا رہا ہوں. یہ 5th جنریشن وار جو ناظرین کرام اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم سب اس کو فیس کر رہے ہیں. اور ہم تو ایک مطلب 2013 سے اس 5th جنریشن وار پر میں مسلسل بات کر رہا ہوں، اور میں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمیں بالکل اس وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کا جو سب سے بڑا وار ہم پر وہ کر رہا ہے وہ اسی ذریعے سے کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ویسے تو اس کی کہیں کوئی دال گلی نہیں رہی نا، کیونکہ وہ جہاں سے بھی آیا ہم نے، اور آپ نے دیکھا نا فروری میں جب وہ آئے تو پھر ہم نے ان کو کس طرح سے مزہ چکھایا اور ان کا کیا حشر ہوا تھا. لیکن یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی نیشن نے کس انداز میں پھر اس کو رسپانس کیا. ہماری فوج جو ہے وہ الحمدللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان کی سرحدوں کا پہرا دے رہی ہے. تو جو سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی کو پھیلانے کر اور اس طرح کی کچھ افواہوں کو جو ہے بڑھانا چاہتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ لرز جائیں، ڈر جائیں. اس کی وجہ ہے اس پاک سرزمین کے خلاف جب بھی کہیں سے کسی بھی اینگل سے کوئی بھی شرارت کرے گا وہ بے نقاب ہو جائے گا. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. اس کی وجہ ہے یہ جو اللہ نے ہم پہ فضل کیا نا کہ یہاں جاگ رہے ہیں سب، کوئی نہیں سو رہا. تو فوج آ رہی ہے، ویلکم. فوج ہماری ہے، ہماری اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، اسی دھرتی کے جوان ہیں، اور وہ ہماری سہولت کے لیے آ رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکلات کہیں سے کوئی تصور بھی نہیں ہے، بات تو بہت دور کی بات ہے. تو سوشل میڈیا پر اس طرح کی جتنی بھی رومرز اور جو اس طرح پھیلا رہے ہیں اس کو ہمارا سارا یوتھ ونگ جو ہمارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سے سب جگہوں پر موجود ہے. کراچی میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں. جو ہماری انٹرفیتھ کونسل بنی ہوئی ہے وہ سارے مل کر اس پہ بھرپور کام کر رہے ہیں. یوتھ بالخصوص مجھے تو یوتھ سے بہت زیادہ امیدیں ہمیشہ رہی ہیں اور رہیں گی، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جس انداز میں وہ بھرپور انداز میں باہر نکل کر جواب دیتے ہیں. اور میں آج ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں، یہ ابھی سائبر کرائم نے جو ساری چیزیں فائنڈنگ انہوں نے نکالی ہیں، یہ ایک پورا تقریباً کوئی 1.5-2 لاکھ آئی پیاں ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہیں. وہ باقاعدہ کیا کرتے ہیں ہماری فوج کے خلاف، ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف، وہاں سے وہ کچھ باتیں بناتے ہیں، اس کے پھر وہ کچھ جملے بناتے ہیں اور پھر وہ اس کو خود ہی شیئر کرتے ہیں. اب دیکھنے والا کہتا ہے جی اتنے لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا، یوں ہو گیا. تو اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ساری کی ساری باہر سے آپریٹ ہو رہی ہیں اور ہمیں وہ اندر سے توڑنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر ایک بددلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کسی بھی مقام پر ان کی اس نفرت کو نہ بڑھنے دینا ہے. اور میں نے اس کا بہترین حل کئی مرتبہ بتایا، آج ایک مرتبہ پھر اس ایمان افروز ٹرانسمیشن میں دے دوں کہ آپ اس طرح کی کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں جس میں ہمارے جو ہے وہ ہماری پاک فوج کے خلاف بات ہو رہی ہے تو آپ فوراً اس پیج کو بلاک کر دیں اپنے پاس سے. یہ بہترین حل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ جو شیئر کرتے ہیں نا ناظرین کرام، یہ ہمیں طریقہ ہمیں بتایا نہیں گیا. شیئر تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم شیئر اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں جی اور لوگ بھی اس سے پڑھ لیں گے اور وہ الرٹ ہو جائیں گے. یہ طریقہ انتہائی نامناسب ہے. شیئر نہیں کرنا، بلاک کرنا ہے. جب آپ بلاک کر دیں گے تو ایک تو آپ اس کو فوراً وہیں روک دیں گے، وہ رک جائے گی اور پھر آگے نہیں بڑھ سکے گی. لیکن جب ہم شیئر کرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ اپنی سادگی میں، مطلب اپنے، میں ان کے بارے میں برا گمان نہیں کر رہا، اپنی سادگی میں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ایسا ہی انہوں نے لکھ دیا، اس کو شیئر کریں. تو شیئر بالکل نہ کریں، بلاک کر دیں. اور انشاءاللہ ہماری جو پاک فوج ہے وہ ہمارے دل کے ساتھ دھڑکتی ہے الحمدللہ. کل بھی پاک فوج نے پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا انہی بیٹوں نے نکل کر جواب بھی دیا دشمن کو، اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج ہمارے دل کے ساتھ ہے انشاءاللہ. میں نے آج یہ خصوصی پیغام آپ کو اسی لیے دیا ہے کہ ہم سمجھ جائیں اور ان سازشوں سے باخبر ہو جائے. اور اس وقت ماشاءاللہ سے خوشبو حسان میں ہمارے ساتھ موجود ہے، روزانہ مختلف ہماری ٹرانسمیشن کا بھی حصہ رہے ہیں اور گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں. جناب سعد اللہ فیروزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہیں. ماشاءاللہ اللہم صلی علی صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اندھیرے میں دل کے چراغ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے، سبحان اللہ. اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا
سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے لیا جب سے میں نے ماشاء اللہ یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے عقیدت کی منزل کا بس راز یہ ہے کیا بات ہے عشاء کے وضو سے ادا ہو سحر بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ عقیدت کی منزل کا بس راز یہ ہے عشاء کے وضو سے ادا ہو سحر بھی ارے عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے اذان دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں پڑھے جا اذان دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا پر نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے اور خیال مدینہ میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے اندھیرے میں دل کے چراغ محبت یہ کس نے جلایا سویرے سویرے لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے واہ 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 سبحان اللہ اور بے شک خدا کی قسم یہ نام محمد ایسا ہے کہ جس وقت ہم یہ نام محمد لیتے ہیں ناظرین کرام تو اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ کا بوسہ لیتا ہے اور یہ نام ہی ایسا ہے ناظرین کرام کہ اس نام پر ہمارا دل ہماری جان ہمارے ماں باپ ہمارا سب کچھ قربان کہ اسی نام کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے اور یقینی طور پر ہمارے لیے یہ بہت بڑے لمحات بڑے اعزاز کے لمحات ہیں بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے لمحات ہیں اور ماشاءاللہ سے خوشبو احسان میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے کلام پڑھتے ہیں اور مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں جناب محمد انس قادری صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سبحان اللہ حبیب اللہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار
ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں سبحان اللہ آنکھوں سبحان اللہ میں ماشاء اللہ ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں سبحان وہ اللہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں سبحان اللہ کہ سبحان اللہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں سبحان نظر اللہ میں کیسے کیا بات ہے سبحان اللہ سمائیں گے پھول جنت کے واہ واہ نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہے مدینے واہ 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 سبحان اللہ کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو سبحان اللہ بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو لگاؤں واہ 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 خاک قدم بار بار آنکھوں میں لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں انہیں نہ دیکھا واہ واہ تو واہ کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں سبحان اللہ پیا ماشاء اللہ میں جام محبت جو آپ نے نوری پیا میں جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بہت خوبصورت انداز اور یقین کریں ناظرین کرام بڑا شاعر نے بڑا خوبصورت اسلوب اپنایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی میری آنکھیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں میں اور ایک مجھے عاشق رسول کی بات یاد آئی ایک بڑے عاشق رسول اور بڑی ان کو لوگ غزالی زماں کہتے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان میں آرام فرما ہے حضرت سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ
اللہ सुबहाना ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। मैं उनका पढ़ रहा था, एक वो अपना फरमाते हैं कि एक मरतबा हुआ ये कैसे आशिक रसूल लोग थे नाज़रीन कराम, खुदा की कसम इनके तसव्वुर से ही राहत मिलती है। फरमाते हैं कि एक दिन मैं फजर की जो सुन्नतें हैं वो नहीं पढ़ पाया, टाइम की तंगी से थोड़ा देर से जो है वो आ पाए। तो फरमाते हैं कि मैंने फ़र्ज़ पढ़े, फ़र्ज़ पढ़ने के बाद चूँकि फिर वो सुन्नतों के लिए आपको सूरज निकल कर इंतज़ार करना पड़ता है और फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं। तो हुआ ये कि वो फ़र्ज़ के बाद आप फरमाते हैं कि मैं बैठ गया, और बहुत बड़ा एक इनका मदरसा है अनवारुल उलूम मुल्तान में, बहुत माशाल्लाह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त शाह साहब के जो मुरीद हैं वो शर्क़ व ग़र्ब में फैले हुए हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें क्या गुफ्तगू की है, जो ये बात मैं अभी कर रहा हूँ ना आपको भी हिला के रख देगी। तो आप फरमाते हैं कि मैं अपने वहीं मदरसे में अनवारुल उलूम में सतून के साथ टेक लगा के बैठ गया तो मुझे ऊँग आ गई। आप फरमाते हैं मैं क्या देखता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और फरमाए क्या बात है सईद, आज आपने हमारी सुन्नतें नहीं पढ़ी। तो आप फरमाते हैं मैंने तड़प कर जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर मुझे पता होता कि सुन्नतें ना पढ़ने से आपकी ज़ियारत होती है तो मैं कभी सुन्नतें ना पढ़ता, मैं आपकी ज़ियारत को तरजीह देता, क्योंकि आपकी ज़ियारत ही तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल है। तो देखिए ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें नाज़रीन कराम कि क्या उनका ईमान और उनके यकीन की कैफियत थी कि एक दिन अगर सुन्नत उनसे रह जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको याद दिलाने आ जाएं कि क्या बात है सईद, आज आपने हमारी सुन्नतें नहीं पढ़ी। ये बहुत, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में मैं समझता हूँ कि अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें और उनका इश्क़ रसूल नाज़रीन कराम आज भी हमें रास्ता दिखाता है, आज भी हमारे लिए वो मशअल राह हैं, और आज भी उनका जो मज़ार मुबारक है मदीनतुल औलिया मुल्तान में है और लाखों लोग आज भी वहाँ से फैज़ पा रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये वो ईमान अफरोज़ लोग थे, वो ईमान वाले लोग थे जिन्होंने हकीकी इश्क़ रसूल अपने सीनों में बसाया और फिर उम्मत में और मखलूक में तकसीम किया है। और इस वक्त नाज़रीन प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए अताए रमज़ान विद राव नासिर अली जहांगीर।